بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جلیل القدر صحابی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ عالم اسلام کی ان گنی چنی ہستیوں میں سے ہیں جن کے احسان تلے آج بھی امت مسلمہ ہیں۔ امت مسلمہ ان کے احسان سے کبھی سبکدوش نہیں ہو سکتی۔ آپ ان چند کبار صحابہ میں ہیں جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسلسل حاضری اور حق تعالیٰ کی جانب سے نازل شدہ وحی کو لکھنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ آپ اسلامی دنیا کی وہ مظلوم ہستی ہیں جن کی خوبیوں اور ذاتی محاسن اور کمالات کو نہ صرف نظر انداز کیا گیا بلکہ ان کو چھپانے کی مسلسل کوشش کی گئی۔ آپ پر بے بنیاد الزامات لگائے گئے، آپ کے متعلق ایسی باتیں گھڑی گئیں اور ان کو پھیلایا گیا جس کا کسی ایک عام صحابی سے تو درکنار کسی شریف انسان سے بھی پایا جانا مشکل ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف جس شدت کے ساتھ پروپیگنڈے کا طوفان کھڑا کیا گیا اس کی وجہ سے آپ کا وہ حسین ذاتی کردار نظروں سے بالکل اوجھل ہو گیا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت نے پیدا کیا تھا۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج دنیا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بس جنگ صفین کے قائد کی حیثیت سے جانتی ہے جو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں آئے تھے، لیکن وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منظور نظر تھے، جنہوں نے کئی سال تک آپ علیہ السلام کے لیے کتابت وحی کے نازک فرائض انجام دیے، آپ سے علم و عمل کے لیے بہترین دعائیں لی، جنہوں نے حضرت عمر جیسے خلیفہ کے زمانے میں اپنی قائدانہ صلاحیتوں کا لوہا منوایا، جنہوں نے تاریخ اسلام میں سب سے پہلا بحری بیڑا تیار کیا، اپنی عمر کا بہترین حصہ رومی عیسائیوں کے خلاف جہاد میں گزارا اور ہر بار ان کے دانت کھٹے کیے، آج دنیا ان کو فراموش کر چکی ہے۔ لوگ یہ تو جانتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وہ ہیں جن کی حضرت علی کے ساتھ جنگ ہوئی تھی، لیکن قبرص اور سوڈان کئی ممالک ہیں، وہ کس نے فتح کیا؟ سال ہا سال باہمی خلفشار کے بعد عالم اسلام کو پھر سے ایک جھنڈے تلے کس نے جمع کیا؟ یہ ساری باتیں وہ ہیں جو پروپیگنڈے میں چھپ کر رہ گئی۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اسلام لائے فتح مکہ کے بعد تو آپ علیہ السلام کی صحبت میں اور خدمت میں مستقل لگے رہے اور آپ علیہ السلام کی اس مقدس جماعت کے رکن رکین تھے جسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی کتابت کے لیے مامور فرمایا تھا۔ چنانچہ جو وحی آپ علیہ السلام پر نازل ہوتی اسے وہ قلم بند کرتے اور جو خطوط فرامین سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے جاری ہوتے انہیں بھی تحریر فرماتے تھے۔ یہ الہی لکھنے کی وجہ سے آپ کو کاتب وحی کہا جاتا ہے۔ علامہ ابن حزم تاریخ کے بہت بڑے آدمی ہیں، وہ جوامع السیرہ میں لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین میں سب سے زیادہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں رہے اور اس کے بعد دوسرا درجہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا تھا۔ یہ دونوں حضرات دن رات آپ علیہ السلام کے ساتھ لگے رہتے اور اس کے سوا کوئی کام نہ کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتابت وحی کا کام جتنا نازک تھا اور اس کے لیے جس احساس ذمہ داری، امانت و دیانت، علم و فہم کی ضرورت تھی وہ محتاج بیان نہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسلسل حاضری، کتابت وحی، امانت و دیانت اور دیگر صفات محمودہ کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد بار آپ رضی اللہ عنہ کو دعائیں دی۔ حدیث کی مشہور کتاب سنن ترمذی میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعا دی اور فرمایا کہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ تو ہی معاویہ کو ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ بنا
اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دے۔ اور ایک حدیث میں جو الاستیعاب میں لکھی ہوئی ہے، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو ان الفاظ سے دعا دی کہ اللہ معاویہ کو حساب اور کتاب سکھا اور اس کے اوپر سے عذاب کو اٹھا لے، جہنم کے عذاب سے اس کو بچا لے۔ مشہور صحابی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ اللہم علمہ الکتاب ومکن لہ فی البلاد ووقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم دے اور شہروں میں اس کے لیے ٹھکانہ بنا دے اور اس کو عذاب سے بچا لے۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی امارت و خلافت کی اپنی حیات میں ہی پیشن گوئی فرما دی تھی اور اس کے لیے دعا بھی فرمائی تھی، جیسا کہ مذکورہ حدیث میں ظاہر ہے۔ نیز حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وضو کا پانی لے کر گیا، آپ علیہ السلام نے پانی سے وضو فرمایا اور وضو کرنے کے بعد میری طرف دیکھا اور فرمایا کہ معاویہ اگر تمہارے سپرد امارت کی جائے اور تمہیں امیر بنا دیا جائے تو تم اللہ سے ڈرتے رہنا اور انصاف قائم کرنا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اچھا کام کرے اس کی طرف توجہ کر اور مہربانی کر، اور جو کوئی برا کام کرے اس سے درگزر کر دے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد خیال لگا کہ مجھے ضرور اس کام میں آزمایا جائے گا، چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ مجھے امیر بنا دیا گیا۔ ان روایات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو دربار نبوی میں کیا مرتبہ حاصل تھا اور آپ علیہ السلام ان سے کتنی محبت فرماتے تھے۔ ایک روایت میں ہے، اگرچہ روایت ضعیف ہے، آپ علیہ السلام نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کسی کام میں مشورے کے لیے طلب کیا، دونوں حضرات مشورہ نہ دے سکے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ادعوا معاویہ واحصروہ امورکم فإنہ قوی امین، کہ معاویہ کو بلاؤ اور معاملے کو ان کے سامنے رکھو کہ وہ قوی ہے، مشورہ دیں گے، اور امین ہے، غلط مشورہ نہ دیں گے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری پر بٹھایا اور ان سے پوچھا کہ معاویہ تمہارے جسم کا کون سا حصہ مجھ کو لگ رہا ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سینہ اور پیٹ لگ رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ اللہ اس کو علم سے بھر دے۔ یہ وہ محاسن ہیں جن کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ یہ وہ حدیث ہے، حدیث رسول ہے، دوسری کوئی بات نہیں، حدیث ہے، آپ علیہ السلام کے الفاظ ہیں جن کی طرف امت کی توجہ نہیں۔ صبح و شام حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اناپ شناپ بکتے رہتے ہیں۔ اگلی قسط میں انشاءاللہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ صحابہ کی نظر میں کیسے تھے وہ بتایا جائے گا مدلل۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عقیدہ، صحیح گمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کی عظمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔